جو آ رہا ہے وہی فتنہ ہے۔ اقرال حسن کے ٹاپک پہ میں اس لیے بات نہیں کر سکتا ہوں، وہ ایک صحافی ہے، صحافی اور درباروں کا تعلق بڑا دور دور ہے۔ ہمارا کام ہے مخلوق کی خدمت کرنا لوگوں کے لیے، باقی انتظامیہ جانے اور اقرال حسن جانے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو ایکسپوز کیا ہے، اب وہ اگر 23 کو آنا چاہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں آئیں بیٹھ کر بات ہو، یا آپ چاہتے ہیں وہ نہ آئیں؟ وہ کس کے لیے بات کریں گے؟ ایجنڈا کیا ہے؟ بات کچھ بھی نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے کہ کسی کی جگہ پر جا کر کوئی بندہ جو ہے وہ زبردستی کرے۔ ہم تو فتنے میں پڑھنے نہیں چاہتے ہیں، نہ فتنے کی طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن اگر کوئی زبردستی کسی طریقے سے فتنے کی طرف جائے گا، اس کے ہر عمل کا ذمہ دار صرف وہی ہوگا جو فتنہ برپا کرے گا۔ جہاں 10 آتے تھے آج 20 آتے، جہاں 20 آتے تھے 40 آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ مفت کے اشتہار ہیں، یہ روڈوں پہ پھرتے رہیں اور لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے۔ اس فساد کے پیچھے جو لوگ موجود ہیں، جو یہ فساد کرانا چاہتے ہیں، میں اقوام بالا سے یہ کہتا ہوں کہ ان کی پوری جان پڑتال کی جائے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی، میں ہوں شاہزیب ملک۔ ناظرین اس وقت موجود ہیں ہم آستانہ عالیہ کلر سیدہ میں موجود ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، حق خطیب حسین علی سرکار صاحب۔ سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ بتائیے گا سر، رمضان المبارک چل رہا ہے، شیڈول کیا ہے آپ کا، یہ تھوڑا بتا دیں ناظرین کو۔ دیکھیں رمضان المبارک میں جس طرح ہمارا ایک پوری زندگی کا شیڈول ہوا ہے کہ ہفتے والے دن کلر سیدہ، پھر بدھ والے دن کلر سیدہ، اور پھر اتوار والے دن درباری علیہ بلاوڑا شریف، اور جمعرات والے دن درباری علیہ بلاوڑا شریف۔ اسی طرح معمول کے طور پہ نماز تراویح، لوگوں کی افطاری، یہ سارا جاری ہے، اور لوگوں سے ملاقات بھی انشاءاللہ تراویح کے بعد جاری ہوتی ہے، دم و دعا کا اسی طرح سلسلہ جاری ہے۔ اچھا یہ بتائیے کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ رمضان بھی ہے، روزے بھی ہوتے ہیں، جس طرح تراویح بھی ہوتی ہے، اس ٹائم کو مینیج کرنا کافی مشکل نہیں ہو جاتا آپ کے لیے؟ مشکل تو کافی ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو کوشش کرتے ہیں سحری تک، نماز تراویح کے بعد سے لے کر سحری تک جتنے لوگ بھی ہوتے ہیں ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے، ان کو دم بھی ہوتا ہے، ان کے لیے دعا بھی ہوتی ہے، یہ ایک مینجمنٹ ہو ہی جاتا ہے۔ اچھا میں دوسری طرف آؤں گا، اقرال حسن کی طرف، کیونکہ ایک دیکھیں سوشل میڈیا میں کافی گہما گہمی رہی ہے۔ ایک ملاقات کا پہلے سسٹم رہا، آپ سے ملاقات کے لیے انہوں نے کہا وقت نکالنے کے لیے کہ آپ سے ملاقات ہو، پھر جب آپ سے ملاقات ہوئی اس حوالے سے اصل میں جو عوام ہے وہ ڈیٹیل جاننا چاہتی ہے، اور بیسیکلی ہوا کیا تھا، کیونکہ جب وہ باہر آئے تھے انہوں نے بہت ساری چیزیں واضح کی کہ ان کے ساتھ اندر لوگ تھے، انہوں نے تشدد کرنے کی کوشش کی، انہوں نے دروازے جو سے بند کر دیے، موبائل چھین لیے، اس میں حقیقت کتنی ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ اس ٹاپک پہ تو میں گفتگو کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ نے اس بات پہ کی ہے۔ آپ مہمان نواز ہیں، آپ یہاں آئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے بڑی اچھے طریقے سے ان کی مہمان نوازی کی ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مہمان نوازی کو سنبھال نہیں سکتے ہیں۔ یہاں جب تک وہ رہیں بڑے خوبصورت انداز سے رہیں، بڑے طریقے سے رہیں، بڑے اچھے طریقے سے رہیں، اور آپ دی جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھ لیں کہ آخر میں وہ ہم انہیں پولیس کی گاڑی تک چھوڑ کے آئے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ جانے کے بعد اگر وہ مثال کے طور پر ان کا ایجنڈا کوئی اور ہے یا کوئی بات اور ہے تو اس پہ میں کوئی بات تو کر نہیں سکتا ہوں، کیونکہ اقرال حسن کے ٹاپک پہ میں اس لیے بات نہیں کر سکتا ہوں، وہ ایک صحافی ہے، صحافی اور درباروں کا تعلق بڑا دور دور ہے۔ ہمارا کام ہے مخلوق کی خدمت کرنا لوگوں کے لیے، باقی انتظامیہ جانے اور اقرال حسن جانے۔ لیکن اب وہ 23 مارچ کو دوبارہ آنے کا کہہ رہے ہیں، تو آپ نے اس پہ کیا لائے عمل بنایا ہے یہ بتا دیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات ساری انتظامیہ تک ہے۔ پاکستان آزاد ملک ہے، اور ہم ایک آزاد حیثیت سے رہتے ہیں، اور ہم اپنے طریقے سے رہتے ہیں۔ دنیا کا کوئی قانون نہیں ہے، میں نہیں جانتا ہوں یہ کون سا قانون لے کے آئے کہ کوئی قانون نہیں ہے کہ کسی کی جگہ پر جا کر کوئی بندہ جو ہے وہ زبردستی کرے۔ ہم تو فتنے میں پڑھنے نہیں چاہتے ہیں، نہ فتنے کی طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن اگر کوئی زبردستی کسی طریقے سے فتنے کی طرف جائے گا، اس کے ہر عمل کا ذمہ دار صرف وہی ہوگا جو فتنہ برپا کرے گا۔ جو آ رہا ہے وہی فتنہ ہے۔ ہم تو نہیں کسی کے گھر جا رہے ہیں نا، ہم تو امن سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ گھر گھر جا کر لوگوں سے مل رہے ہیں۔ جو آستانے پہ آتا ہے اس سے اچھی طریقے سے ملاقات ہوتی ہے، باقی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انتظامیہ جانے اور اقرال حسن جانے۔ آپ نے کہا کہ جس طرح وہ آئے ہیں موسٹ ویلکم، اب 23 کو اگر وہ آ جاتے ہیں کیا آپ ان کو ویلکم کریں گے یا آپ چاہیں گے وہ یہاں پر نہ آئیں؟ سیکنڈ چیز یہ کلیئر کر دیں کہ جس طرح سوشل میڈیا میں دیکھیں پبلک آپ سے بہت پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، ہم نے ابھی بھی دیکھا آستانے کے باہر جس طرح لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ آپ کے ایک دم کے لیے وہ یہاں پر کتنی دیر انتظار کرتے ہیں۔ اب یہ بتائیں جو پبلک ڈیوائیڈ ہو رہی ہے
کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو ایکسپوز کیا ہے. اب وہ اگر 23 کو آنا چاہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں آئیں بیٹھ کر بات ہو جائے، آپ چاہتے ہیں وہ نہ آئیں؟ وہ کس کے لیے بات کریں گے؟ ایجنڈا کیا ہے؟ بات کچھ بھی نہیں ہے، ایجنڈا نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ صافی ہیں، صافی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بار دکھانا اور اس کے بعد عوام پہ چھوڑ جانا. بار بار کسی چیز کو ہائی لائٹ کرنا یا بار بار کسی چیز کے بعد میں ٹاپک میں ہوتا تو پھر آپ صحافت کی زبان میں اسے کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ مجھے سوال کا جواب دیں. آپ نے ایک پروگرام دکھا لیا، وہ آپ آ گئے 14 تاریخ کو آ گئے، مبتو سے ہمیں انہیں روانہ کر دیا، بار 1.5-2 ماہ سے ہو گیا. تو اس کی سمجھ تو ہر بندے کو آ جانی چاہیے کہ یہ تو کیا وجہ ہے کہ ایک بات بار بار ہی کی جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ ایک چیز کو بار بار ریوائز کر رہے ہیں. اب لوگوں کے دلوں سے جو ہمارے پاس آتے ہیں الحمدللہ وہ انتہائی خوش ہیں، اور جہاں 10 آتے تھے آج 20 آتے ہیں، جہاں 20 آتے تھے 40 آتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ مفت کے اشتہار ہیں، یہ روڈوں پہ پھرتے رہیں اور لوگوں کو فیض ہوتا رہے. آپ یہ سمجھتے ہیں مطلب یہ اقرار الحسن نے جو کچھ کیا ہے صرف ویورشپ کے لیے کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی ویڈیو کے بعد ان کی تو ویورشپ کافی اوپر چلی گئی ہے. آپ صافی ہیں، آپ کو پتہ ہے ساری چیزیں، کہ مثال کے طور پر اگر میں آستانے کے لیے کام کر رہا ہوں تو میں کہتا ہوں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیض ہونا چاہیے، لوگ زیادہ سے زیادہ ٹھیک ہونے چاہیے. تو آپ دیکھ لیں ساری چیزوں کو، آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کسی کا دل توڑ کے، کسی کو زخمی کر کے، کسی کو تکلیف دے کر اگر کوئی بندہ کہے کہ میں دنیا داری میں اوپر ہو جاؤں گا، اس کا قیامت والے دن ضرور جواب دینا پڑے گا رب کے سامنے، جو انسانیت کا دل توڑتا ہے. کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو اور توڑتے ہیں. جسے خدا نے بھیجنا ہے وہ تو آئے گا، جسے خدا نے نہیں بھیجنا وہ نہیں آئے گا. اگر ہمارا ایمان خدا پہ ہے کہ اللہ ہی شفا دیتا ہے اور اللہ ہی بھیجتا ہے، تو پھر یہ لوگ کیسے روک سکتے ہیں؟ ایسے پاسبل نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ خام خیالی ہے، ایک کہانی ہے. لوگوں کو جن کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے اور جن لوگوں کو اس دہلیز سے شفا ہوئی ہے، وہ لوگ کبھی بھی پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں. آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، 2 منٹ اور لوں گا. یہ بتا دیں، آپ نے وہاں پر کہا کہ 2 ارب روپے کی آپ کو آفر کی تھی. تاجدار ختم نبوت ہمارے دلوں میں ہے، کیونکہ یہ اس کے بغیر تو ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا. تو اس کو تھوڑا وضاحت کر دیں. دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ 2023 میں کینیڈا میں گیا تھا اور وہ 7 جولائی کا تھا. واحد بندہ ہوں جس نے ختم نبوت کینیڈا میں کی ہے اور 31 دسمبر کو انگلینڈ کی سرزمین کے اندر کی ہے. ساری چیزوں کو ٹھیک ہے. یہ وہ کیوں نہیں ہائی لائٹ کرتے؟ مجھ میں سے ایک بندہ اٹھ کے کہے میں کینیڈا میں ختم نبوت کانفرنس کر دوں گا، یو کے میں ختم نبوت کانفرنس کر دوں گا، ساتھ میں شارجہ میں ختم نبوت کانفرنس. اس پلس پوائنٹ کو اگر ثابت ہے تو وہ بھی بتا دیجئے کہ یہ بھی تو کسی بندے نے کام کیا ہے. اغیار غیر میں، لوگوں غیروں میں جا کر جہاں کنسپٹ نہیں ہے ان کے اندر ختم نبوت، یہ کہاں سے پھر صافت ہے؟ صافت ہے تو اس کا ترازو برابر ہونا چاہیے. صافت نہیں ہے، پھر کچھ اور ہے. اچھا لاسٹلی بتائیے گا، آپ کی ظاہری بات ہے مرودین جو بھی ہیں مرید ہیں وہ آپ کو بہت چاہتے ہیں، حد سے زیادہ چاہتے ہیں، بے انتہا محبت آپ سے کرتے ہیں. اگر اقرار الحسن یہاں پر آ جاتے ہیں، آپ کی رکنے کے اوپر بھی اگر نہیں رکتے آ جاتے ہیں، تو آپ انہیں کیا، اپنے مریدوں کو کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں جو میرے مرید ہیں، ہم تو ہمیشہ امن کا پیغام دیتے ہیں، محبت کا پیغام دیتے ہیں. لیکن جو صورتحال ابھی جا رہی ہے اس میں یہ انتظامیہ کا کام ہے، یہ کسی مرید کا کام نہیں ہے. یہ سارا کا سارا انتظامیہ کا کام ہے، کیونکہ ملک کے اندر جو امن کو خراب کرتا ہے وہ ملک کا دشمن ہوتا ہے، اور جو امن کو ساتھ رکھتا ہے وہ ملک کا ساتھ ہوتا ہے. آگے ہمارا ملک کتنی مصیبت والا میں اتنی چیزوں میں پریشانی ہے، ہمیں ملک میں اتنی پریشانی ہے. کیا ہم ایک نیا فساد کرنا چاہتے ہیں؟ اس فساد کے پیچھے جو لوگ موجود ہیں یا جو یہ فساد کرانا چاہتے ہیں، میں اقوام بالا سے یہ کہتا ہوں کہ ان کی پوری جان پڑتال کی جائے. نہ تو ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں، نہ کسی کے بارے میں برا بولتے ہیں، اور نہ کسی کے گھر یا کسی کی طرف جاتے ہیں. جو لوگ اس چیز کو، ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں، ایک مذہبی ایک درگاہ کو اندر آ کر خراب کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ملک کے اعلی حکام کے لیے میرا پیغام ہے کہ ضرور اس فتنے کو ختم کیا جائے، تاکہ آج کے ہمارا ملک جو ہے وہ پیار دیکھیں. ملک پاکستان کا قانون ہے کہ کوئی کسی کی چار دیواری کے اندر، کوئی کسی کے دہلیز کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. کوئی اس کے پاس نہ وہ کوئی کسی عہدے پہ فائز ہے، ایک کیمرہ اور ایک مائک لے کر کوئی کسی کے اندر داخل تو نہیں ہو سکتا. میسج کیا دیں گے جو لوگ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں؟ جتنے لوگ بھی میرے سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے یہ میرا میسج ہے
کہ ہم کل بھی ختم نبوت زندہ باد کہتے تھے، آج بھی ختم نبوت زندہ باد کہتے ہیں، کل بھی کہیں گے اور روز محشر بھی کہیں گے۔ دنیا کی ساری باتیں ہو سکتی ہیں